آرڈر آف ریلیشنشپس یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کون ہیں؟ سب سے پہلے آپ کیا ہیں؟ انسان ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ ایک عورت ہیں یا مرد ہیں اور مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. اچھا ان کے بعد آپ کیا ہیں؟ چلیں یہ تو سب کے ہیں، ان کے بعد آپ کیا ہیں؟ تو اب آپ سب سے پہلے تو نکاح کے نتیجے میں جو پہلا کام ہوتا ہے وہ یہ کہ عورت کا آرڈر آف ریلیشن شپس ریسیٹ ہوتا ہے. نکاح سے پہلے آپ سب سے پہلے بیٹی تھیں، اس کے بعد بہن تھیں، اس کے بعد اسٹوڈنٹ تھیں، اس کے بعد آپ ایک ڈینٹسٹ بھی تھیں، ٹھیک ہے، یا آرکیٹیکٹ تھیں، ٹھیک ہے. 4 چیزیں میں نے بیان کر دیں. یا ٹیچر تھیں. چلیں، نکاح سے پہلے آپ کا آرڈر آف ریلیشن شپ یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے ڈاٹر تھیں، اس کے بعد آپ کیا تھیں؟ بہن تھیں، اس کے بعد آپ کیا تھیں؟ یا آپ چلیں آپ کہیں جاب کرتی ہیں، اسکول میں پڑھاتی ہیں، تو آپ ٹیچر تھیں، اور اس کے بعد آپ فرینڈ تھیں. تو 4 رولز ہو گئے آپ کے. سب سے پہلے آپ بیٹی تھیں، پھر آپ بہن تھیں، پھر آپ ٹیچر تھیں ایک اسکول میں، اور پھر اس کے بعد آپ کسی کی دوست بھی تھیں. 2-3 آپ کی دوستیں تھیں، ان سے بھی آپ کنیکٹڈ تھیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا، بہت ساری لوگوں کا آرڈر آف ریلیشن شپ بہت شروع میں ہی بگڑ جاتا. یہ آرڈر آف ریلیشن شپ بڑی اہم بات ہے، اللہ کرے کہ اس کو ہم سمجھیں. یہ پوری ڈیٹیل ٹاک آپ دیکھیے گا اگر آپ نے نہیں دیکھی. مثال کے طور پر میں نے یہ کہا کہ آپ سب سے پہلے ڈاٹر ہیں، بیٹی ہیں، اس کے بعد آپ بہن ہیں، اس کے بعد آپ کسی اسکول میں ٹیچر بھی ہیں، پڑھاتی ہیں آپ، اور اس کے بعد آپ کی 2-3 دوستیں ہیں جن کی آپ دوست بھی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ کے کچھ رولز ہیں. ممکن ہے کہ آپ نے کہا کہ میں تو کسی کی نواسی بھی ہوں، تو میں کسی کی گرینڈ ڈاٹر بھی ہوں. اچھا، بات واضح ہو رہی؟ تو کچھ بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے یہ جو آرڈر ہے نا، یہ بھی ایک سینسیبل آرڈر ہے. کچھ بچیوں نے کیا کیا ہے کہ ایسی لائف گزار رہی ہیں کہ ان کے لیے یہ نمبر 1 ہے، یہ نمبر 2 ہے، یہ نمبر 3 ہو گیا، یہ نمبر 4 ہو گیا. تو یہ آرڈر صحیح ہے غلط ہے؟ غلط. بامعنی زندگی آرڈر آف ریلیشن شپس کو سیدھا کرنے سے ممکن ہوتی ہے. آرڈر آف ریلیشن شپس اگر آپ کا غلط ہے تو آپ میننگ فل لائف سے بہت دور کھڑے ہیں، سچی خوشی سے دور کھڑے ہیں، اطمینان سے دور کھڑے ہیں، اور بامعنی زندگی سے دور کھڑے ہیں. میننگ فلنس، ہیپینس، اس سے دور کھڑے ہیں اگر آرڈر آف ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عورت کا آرڈر آف ریلیشن شپ ریسیٹ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب نکاح کے بعد یہ لڑکی جو ہے، یہ سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے وائف. اس کے بعد اگر اس کے بچے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے؟ اور اس کے بعد کچھ اور ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت ساری بچیاں نکاح کے بعد اپنا آرڈر آف ریلیشن شپ چینج نہیں کرتی، ٹھیک نہیں کرتی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ نکاح ہے ہی ایک ایسا فریم ورک. تو عورت کی جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کو فالو کرے گی، اور شوہر کو ایسے فالو نہیں کرے گی کہ جیسے ایک باس کو فالو کرتے ہیں، یا مجبوراً کسی مطلب فوج میں جنرل کو فالو کرتے ہیں، یا کمشنر کو فالو کر رہے ہیں، یا کوئی ایسا پولیس والا ہے جس کو فالو کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ وہ بھی سینسیبل آدمی ہو جس کو فالو کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. لیکن فالو آپ دل کی خوشی کے ساتھ کریں گے، جیسے کہ آپ کسی مینٹور کو فالو کرتے ہیں، جیسے آپ اپنے محبوب کو فالو کرتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس کی اگر ایک جملے میں کہا جائے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے،
کہ وہ اپنے شوہر کو فالو کرے گی. اور دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو بھی معاملات ہیں اس کی سیکریسی، یعنی جو ٹرسٹ اسے مل رہا ہے یا جو امانت اسے مل رہی ہے یا جو سیکرٹس اس سے شیئر ہوئے ہیں، اس کی سیکریسی کو مینٹین کرے گی. کیونکہ یعنی یہ بہت اہم اس کی ذمہ داری ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ دونوں ذمہ داریاں نہیں نبھائی جا رہی ہوتی. بہت سی عورتیں، جب مجھے اپنے پرابلمس میری لائف میں سینکڑوں، مطلب میں 25 ایئرس کے میرے اس پورے کوئی کوارٹر سینچری کے اوپر پھیلا ہوا میرا یہ سارا سلسلہ ہے جہاں میں آپ کھڑا ہوں، تو سینکڑوں لوگ ہیں جن کی لائف کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، ڈسکشن ہوئی ہے. تو مجھے پتہ لگا کہ یہ جو خاتون ہیں یہ سب سے پہلے ڈینٹسٹ ہیں، اس کے بعد مدر ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی سی بچ جاتی ہیں تو بیوی ہیں. کبھی بچ جاتی ہیں، کبھی نہیں بچتی ہیں، اسی میں ہی پوری ہو جاتی ہیں. تو یہ آرڈر ہی چینج ہو گیا نا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آپ نے جب آپ کا آرڈر صحیح ہوتا ہے تو آپ اسے فالو کرتے ہیں. آپ کے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ یہ رول ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ نہیں تو آپ اسی غم میں رہیں گے کہ ہائے میرے والدین نے اور میں نے ساری زندگی سپنے دیکھے تھے بہت اچھا ڈینٹسٹ بننے کے. یعنی مسلم امہ کی سب سے بڑی ضرورت یہ نہیں ہے کہ ان کے دانت گوشت کو اچھی طرح چبا سکیں، ان کے انسائزرز اور مولرز صحیح سے پرفارم کر سکیں، وہ کون سے دانت طرح طرح کے ہوتے ہیں، اور ان کے مسوڑے اور ان کے داڑیں جو ہیں وہ صحیح چلیں. بلکہ ان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے مسلم معاشروں کی کہ وہاں انسانوں کی اچھی تربیہ ہو سکے. تو آپ کو اللہ نے جس آسمان پہ بٹھایا تھا، آپ اپنی ضد کر کے نیچے گرنے پہ راضی ہوئے ہیں، مطلب آپ تلے ہوئے ہیں کہ نہیں میں اس پہ پرفارم نہیں کروں گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ہے رولز کا فرق. یہ ہمیں بعض اوقات نہیں سمجھ آتا، اس کی وجہ سے پرابلم ہی پرابلم. آپ محسوس کرتے ہیں؟